فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اسماء علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر سلسلہ گفتگو جاری تھا۔ آج انشاءاللہ اس طویل نظم کا اختتامیہ ہے اور آخری نشست ہے۔ اس میں 14-15 اشعار ہیں، ابیات حکیم الامہ حضرت اقبال۔ میں نہایت مختصر اور اجمالی گفتگو اس پر کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس وقت حکیم الامہ حضرت اقبال قدس اللہ سرہ العزیز نے امیر المؤمنین، مولا المؤمنین، ناصر المؤمنین، ناظر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب جو باعث تخلیق کائنات، سرور دو عالم، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بیان فرمائے تھے۔ اس کے بعد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت اور شخصیت کے نتیجہ میں حکیم الامت امت کے لیے دستور حیات کا تعین کر رہے ہیں اور نہایت قیمتی مشورے دے رہے ہیں، نہایت ذی شان رہنمائی فرما رہے ہیں۔ زندگانی قوت پیداستی، اصلیو ازو کی استیلاستی۔ زندگی قوت سے پیدا ہوتی ہے، عجز، انکساری، فروتنی، عبودیت صرف رب جلیل کے لیے، تسلیم، تصدیق، اطاعت، اتباع اور غلامی صرف حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی باطل کے مقابلے میں، وسوسہ کے مقابلے میں، خطوہ و شوہ شیطان کے مقابلے میں، شر کے مقابلے میں قوت ہے، اور یہ قوت حیات کے اندر رب جلیل نے ودیعت کی ہے۔ جس طرح حیدر کرار کی مثال ہمارے سامنے، ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا امیر المومنین مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کی ذوالفقار سنگ کو بھی 2 لخت کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا حضور اپنی تلوار مجھے دے دے۔ ذوالفقار سے اس نے پتھر کو نشانہ بنایا، پتھر 2 لخت نہیں ہوا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم اپنی تلوار مجھے دے دو۔ اس کی تلوار سے اسی سنگ پر امیر المومنین نے وار کیا تو آن کی آن میں وہ سنگ، وہ پتھر 2 لخت ہو گیا۔ تو یہ قوت بازوئے حیدر کرار کا کمال ہے۔ اس قوت کو حضرت اقبال ملت اسلامیہ کے لیے شعار کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ زندگی کا اصل ذوق ابتلا سے پیدا ہوتا ہے، ابتلا کے بعد بندہ رہنمائی کے منصب پر فائز ہوتا ہے اور امت کو جلالت قدر نصیب ہوتی ہے۔ عفو بے جاؤ سردی خون حیات،
سخت در بیت موزون حیات، بے جا عفو، بے جا معاف کرنا، اس سے خون حیات سرد ہوتا ہے اور اس خمخانہ حیات میں ایک سکتہ برپا ہو جاتا۔ بہت اہم شعر ہے اور ہمارے حال پر اور ہمارے قریب کے ماضی پر دلالت کرتا ہے کہ جب کوئی بھی مسلط ہوا، ایک تو داخلی خرابی تھی کہ مسلمانوں کو اللہ نے بڑا موقع دیا، اس موقع کو ہم خود دیکھ لیں۔ آلموسٹ 93 سال، آپ راؤنڈ فگر میں 100 سال کر لیں بنو امیہ کے، تقریباً 500 سال بنو عباس کے، پھر آل سلاجقہ کو دیکھ لیں، خوارزم شاہی کو دیکھ لیں، آل عبید کو دیکھ لیں، فاطمین مصر کو دیکھ لیں، صفویوں کو دیکھ لیں، سلاطین دہلی کو دیکھ لیں، اور سب سے زیادہ بادشاہی آل عثمان نے کی، ان کو دیکھ لیں۔ یہ تقریباً 1400 سال کا عرصہ ہے۔ اگر نظام عدل اجتماعی کو بروئے کار لایا جاتا، حرص، طمع، ہوس اور ظلم سے پرہیز کیا جاتا، عدل اجتماعی کو شعار بنایا جاتا، تو آج تمام امت دعوت تک دین کی روشنی پہنچ چکی ہوتی۔ لیکن یہ جو داخلی ڈس ایبلٹی ہے، یہ بالآخر خارج سے اس کے اثرات آنا شروع ہوئے۔ جب خارج سے تسلط ہوا تو پھر عفو بیجا کا راستہ اختیار کیا گیا، اس طرح خون حیات سرد ہو گیا، بیت موزون حیات میں سکتہ طاری ہو گیا، جو آج تک ہے۔ یہ امت جو امتن وسطن ہے، یہ امت مسلمہ جس نے امت دعوت کو شہادت حق اور اعلاء کلمت الحق پہنچانا ہے، تلقین کے ساتھ، ارشاد کے ساتھ، صبر کے ساتھ، حلم کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اس منصب جلیلہ سے یہ امت محروم چلی آ رہی ہے۔ حکیم الامت، نباز ملت حضرت اقبال امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کی سیرت سے اس امت کے لیے ضو فشانیاں پیش کر رہے ہیں۔ ہر کے در قعر مذلت ماندہ است، ناتوانی را قناعت خواندہ است۔ پھر آپ غلامی میں جو قوموں کا اور اجتماع کا مزاج بنتا ہے، سرد مہری کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے، درماندگی کی وجہ سے، قعر مذلت میں، رسوائی اور ذلت میں، مقہوری میں، حضرت اقبال اس مزاج کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ ناتوانی را قناعت خواندہ است، وہ ناتوانی کو قناعت کا نام دے دیتے ہیں۔ ناتوانی جو کم ہمتی ہے، بزدلی ہے، فربہی ہے، اس کو قناعت جیسے عظیم صفت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ قناعت تو توکل کی اعلیٰ علامت ہے، قناعت تو قوت ہے، قناعت تو زہد ہے، قناعت تو طاقت ہے۔ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم احد کے کارزار میں جب یہ خبر مشہور ہو گئی، کافروں نے، منافقوں نے مشہور کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم شہید ہو گئے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں میں کچھ لوگوں پر گزرا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ رو رہے تھے اور تلواریں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے، اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ تو امیر المومنین نے فرمایا جب حضور ملائے اعلیٰ کی طرف تشریف لے گئے تو پھر زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟
تو حضرت اقبال شخصیت حیدر کرار سے پرتو لیتے ہیں کہ کار مذلت میں ناتوانی پر کانے ہونا کنات نہیں ہے، کنات جو ہے وہ ابھرنے کا نام ہے. ناتوانی زندگی رو رهزن است، بطنش از خوف و دروغ آبستن است. ناتوانی، بے طاقتی، پسپائی یہ زندگی کے لیے رہزن ہے، یہ زندگی کے جواہر لوٹ لیتی ہے. اس کے بطن میں خوف ہے، جھوٹ ہے، کم ہمتی ہے. حیدر کرار کی شخصیت سے تمہیں قوت کی شعائیں ملتی ہیں، غلبے کا تصور ملتا ہے، اور عدل کے ساتھ چھا جانے کا، ظلم کے ساتھ نہیں، مال غنیمت سمیٹنے کے لیے نہیں، بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے نہیں، خواہشات جمع کرنے کے لیے نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں، عدل کے ساتھ، عدل گستری کے ساتھ چھا جانے کا سبق حیدر کرار کی زندگی سے ملتا ہے. از مکارم اندرون او تهی است، شعرش از بحر زمائم فربهی است. یہ جو مکارم اخلاق ہے، مکارم دین متین ہے، غلامی میں حیات کے خمخانہ سے یہ مکارم رخصت ہو جاتے ہیں، اور حیات کا خمخانہ اس سے تہی ہو جاتا ہے، خالی ہو جاتا ہے. شعرش از بحر زمائم فربہی است. وہ جو کبھی شیر تھے وہ بھی فربہی اختیار کر لیتے ہیں، وہ بھی ہمت توڑ دیتے ہیں، ابھرنے کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں یا کم از کم مفقود ہو جاتے ہیں. لہٰذا عزم کی ضرورت ہے، اور یہ عزم ہمیں حیدر کرار سے ملتا ہے. جب خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تمام ملت اسلام نے آپ کی بیعت کی، حضرت مالک بن اشتر النخعی رحمہ اللہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مہاجرین، انصار، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب بیت رضوان اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ اس انداز سے مسلمان ہوئے تھے کہ دل و جان سے مسلمان ہوئے تھے، وہ بیعت کے لیے، وہ بیعت کے لیے بار بار آ رہے تھے، وہ بیعت کے لیے بار بار آ رہے تھے. کئی لوگ تو بار بار بیعت کر رہے تھے. ایک ہجوم تھا، ایک بھیڑ تھی، ایک اجتماع تھا، ایک جمع عفیر تھا جو تھمنے کا نام نہیں لیتا تھا. ہم نے اتنی بڑی بیعت، اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں دیکھا جس طرح امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام کے بیعت کے موقع پر دیکھا، بیعت خلافت کے موقع. پورے اہل اسلام جمع ہو گئے تھے. پھر جب کچھ شرپسندوں نے بغاوت کا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو آپ نے تب حلم کا نہیں، عفو بیجا کا نہیں، برداشت کا نہیں، صبر کا نہیں، جو آپ کا شیوا تھا وہ مظاہرہ نہیں کیا. پھر آپ نے حیدری کراری کا مظاہرہ کیا. آپ نے ذوالفقار کے دستہ پر اپنا مبارک پنجہ جمایا اور سرکشی اور بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے پرعزم اور کمر بستہ ہو گئے. یہ ہے حیدر کرار کی زندگی کا سبق. ہوشیار اے صاحب عقل سلیم، در کمین ہومی نشینت این غنی. اے صاحب عقل سلیم، ہوشیار ہو جا. یہ جو ایکسکیوزز ہیں، یہ بہانے کہ بندہ میں تجھی عفو درگزر سے کام لے رہا ہوں، ہم صبر کریں گے، ہم قناعت کریں گے، یہ تمام چیزیں کم ہمتی کے، باطل کے
مداحنت کے، نفاق کے، نسبیت کے، خارجیت کے، منافقت کے غنیم ہیں، لشکر ہیں جو کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امت کو عزم سمیم سے درماندہ اور معزول کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ گر خردمندی فریب او مخور، مثل ہر بہر زما اور انگشت گر۔ اگر تو خرد مند ہے تو اس فریب میں نہ آ جا، یہ فریب ہے، اس فریب میں مبتلا نہ ہو۔ عزم بلند پیدا کر، عزم تو چوک کو سارے تو بلند، ملت صد پار اور شیرہ زبان۔ شکل او اہل نظر نشناختن، پردہ بر روئے او انداختن۔ یہ جو شکلیں ہیں اس طرح کی صورتحال کی، اہل ظاہر، اہل نظر، جن کی ظاہر نظر ہوتی ہے باطن کی نظر نہیں ہوتی، وہ نہیں پہچان سکتے۔ اس رخ پر اتنے پردے ہیں، اتنے حجاب ہیں کہ اس کے لیے قلبی بینا کی ضرورت ہے۔ قلبی بینا اس کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام امام الاولیاء ہیں، مولا المؤمنین ہیں، آپ اہل معرفت و طریقت کے پیشوا و مقتدا و امام ہیں، تو یہ نظر، باطنی نظر ہمیں آپ کے ولا سے اور آپ کی مودت سے میسر آ سکتی ہے۔ گاہ او را رحم انرمی پرددور، گامی پوشد، گاہ می پوشد ردو انکسار۔ یہ جو کیفیت ہے جو غلامی پر راضی کرتی ہے، کبھی رحم اور نرمی کا بہانہ کرتی ہے، کبھی انکسار کی ردا اوڑھ لیتی ہے۔ یہ سب ایکسکیوزز ہیں، یہ عذر ہیں اور عذر ہائے بے جا ہیں۔ گاہ او مستور در مجبوری است، گو پنہوں در تہ معذوری است۔ کبھی مجبوری کا بہانہ، کبھی معذوری کا بہانہ۔ ان تمام چیزوں کو حضرت اقبال رد کرتے ہیں اور سیرت حیدر کرار کی روشنی میں امت کو شعاع آفتاب دکھاتے ہیں۔ جس وقت دعوت ذوالعشیرہ ہوئی، رب جلیل نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ام المومنین، مخدوم مسلمین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دعوت کا اہتمام کیا۔ بنو عبد مناف کو، قریش کو میرے آقا نے جمع کیا، میرے آقا نے ان کو ذمہ داری بتائی کہ اب ذمہ داری کا وقت آ گیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، ابھی تو بچہ تھا 10 سال کا، یہ حیدر کرار تھا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، گوہ میری آنکھوں میں آشوب ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں۔ یہ محاورہ عرب میں کلام کیا، باب العلم نے کلام کیا۔ میری آنکھوں میں آشوب ہے، یہ نہیں، میں وہ خطر سامانیہ دیکھ رہا ہوں، وہ ابتلائیں دیکھ رہا ہوں، وہ طوفان دیکھ رہا ہوں، وہ آزمائشیں دیکھ رہا ہوں، وہ مخالفتیں دیکھ رہا ہوں جو امڈ آئیں گی۔ میری ٹانگیں پتلی ہیں، وسائل بھی کم ہیں، لیکن بہر صورت رحم، انکسار، مجبوری، معذوری، یہ تمام چیزیں میرے راستے میں حائل نہیں ہوں گی، قطعاً نہیں ہوں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے لبیک۔ پہاڑ کی چوٹی ہو، مکہ شریف ہو، صحرا ہو، وادی ہو، سفر ہو، حضر ہو، امن ہو، جنگ ہو، اے اللہ کے حبیب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یا تو یہ دعوت غالب ہوگی یا پھر میں کام آ جاؤں گا۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، علم میں رکھتے ہوئے، خبر میں رکھتے ہوئے حضرت اقبال سیرت حیدری سے امت کے لیے نمونہ ہائے دلگداز پیش کرتے ہیں۔ چہرہ در شکل تن اوسانی نمود، دل ز دست صاحب قوت ربود۔
یہ تناسانی اس طرح کا چہرہ دکھاتی ہے، عجیب عجیب غازے اس پر سجے ہوئے ہوتے ہیں، بظاہر زیبا، بظاہر آرائش یافتہ، زیبائش یافتہ، لیکن اس وجود کے اندر سے قوت چھن لی جاتی ہے، وہ قوت جو جلوہ آرا ہونے کے لیے، رونما ہونے کے لیے، صف آرا ہونے کے لیے چاہیے، جو باب العلم کے چوکھٹ سے ملتی ہے، وہ قوت یہاں سے چھین لی جاتی ہے۔ اس قوت کے احیاء کی ضرورت ہے۔ باتوانوی صداقت توامست کر خود آگاہی ہمیں جام جم است۔ اگر تو صداقت چاہتا ہے تو وہ توانائی اس سے ملے گی، اور اگر خودآگاہی چاہتا ہے تو یہی خودآگاہی جام جم ہے، جس میں اپنے وجود کی خاصیتیں اور کائنات کی حقیقتیں اور کائنات کے سربستہ راز تجھ پر منکشف ہوں گے، لیکن اس کے لیے ولائے عطرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ولائے حیدر کرار اختیار کرنا پڑے گا۔ زندگی کشت است تو حاصل قوت است، یہ زندگی ایک کشت زعفران ہے، ایک کشت لہلہان ہے، اور اس کی حاصل قوت ہے، فصل نہیں ہے، قوت ہے۔ وہ قوت جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پر نہایت مصمم، نہایت مستقل، نہایت غیر متزلزل ایمان کا نام ہے۔ شرح رمز حق و باطل قوت است۔ حق و باطل کی شرح کو سمجھنے کے لیے، حق کو سربلند کرنے کے لیے اور باطل کو سرنگوں کرنے کے لیے قوت چاہیے، اور یہ قوت قوت حیدری کا پرتو ہے۔ مدعی گرمایہ دور از قوت است، دعوی او بے نیاز از حجت است۔ اگر مدعی کے پاس قوت ہے، وہ قوت سے سرمایہ دار ہے، دعوی او بے نیاز از حجت است، اب اس کو حجت اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قوت سب سے بڑی دلیل ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے، جو تاتاری غارتگروں کے مقابلے میں سینہ سپر تھے۔ انہوں نے اپنے فوجی کمانڈر سے کہا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ گہرے نقش خون میں ڈوبی ہوئی تلوار کے نوک سے بنتے ہیں، شمشیر حیدری سے بنتے، لیکن صرف قوت نہیں، صرف غلبہ نہیں، صرف پیکار نہیں، صرف فتوحات نہیں، عدل کے ساتھ فتوحات، عدل کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، مساوات کے ساتھ، فقاتلوا ائمۃ الکفر، جس طرح غزوہ بدر میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ائمۃ الکفر کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ وہ جنگ منصور ہوتی ہے جو عدل پر بیس کرتی ہو، جس کا دار و مدار، جس کی اساس عدل پر ہو۔ اگر عدل پر نہ ہو تو وہ شجاعت اللہ کی طرف سے منصور نہیں ہے، اللہ کی نصرت اس کو حاصل نہیں، اللہ کی تائید حاصل نہیں ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ کا یہ وعدہ آج تک ہے، ہمیشہ تک اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو قتال فی سبیل اللہ کے لیے جن پر ظلم ہوا، اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے۔ مظلوم ظلم کو دفع کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کو سربلند کرنے کے لیے، جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی تائید سے اٹھے گا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مطابعت میں اور غلامی میں اٹھے گا، اور اہل بیت اطہار کی مودت کا علم لے کر ان کے ولا میں آگے جائے گا، تب اللہ کی نصرت اس کو میسر آئے گی۔ اللہ عادلین کے ساتھ ہے، ظالموں کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ امام الناس
علیہ السلام نے جب فرمایا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کے ساتھ ہرگز نہیں ہے، عادلین کے ساتھ ہے، اور عادلین آپ کے پشت سے ہوں گے علیہ الصلوۃ والسلام۔ باطل از قوت پذیرت شان حق، باطل قوت سے شکست کا کر حق میں بدل جاتا ہے۔ میں نے پچھلی نشست میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک جملہ عرض کیا تھا کہ فی الواقع ہر چیز میں اثبات ہوتا ہے۔ یہ جو باطل ہے اگر حق عفو بے جائے اختیار کر لے، سکتہ، ناتوانی، کمزوری، غلبہ کو تسلیم کرنا، عزم سے دستبردار ہو جانا، اہل حق اور اہل اسلام کے ہاں اس طرح کے عوارض پیدا ہو جائیں تب باطل نمو پکڑتا ہے۔ اگر قوت حق بیدار ہو جائے اور سفارا ہو جائے تو باطل مٹ جاتا ہے اور پھر حق رونما ہوتا ہے۔ باطلیت سے دستبردار ہو کر حق کو تسلیم کر لیتا ہے۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، خیش رو حق داند از بطلان حق۔ اب وہ جو باطل بطلان حق میں مبتلا تھا اب باطل سے دستبردار ہو کر حق شناس اور حق نیاز مند ہو جاتا ہے۔ از کنے او زہر کوثر می شود، اب جس وقت حق باطل پر غلبہ پا لیتا ہے، حق رونما ہو جاتا ہے عدل کے ساتھ، مکارم اخلاق کے ساتھ، اقدار اسوہ حسنہ کے ساتھ، آثار مودت کے ساتھ، از کن او زہر کوثر می شود، تو اس کے کن سے زہر جو ہے وہ کوثر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ اب کوثر حق اپنی پوری حلاوت اور تلذذ کے ساتھ میسر آ جاتا ہے۔ خیر را گوید شر شرمی شود۔ اب یہ جو حق ہے یہ جس وقت حلال کو، جس کو لوگ حلال سمجھتے ہیں اس کو حرام کہہ دیتا تو وہ حرام ہو جاتا، جس کو لوگ حرام کہتے ہیں اس کو جب حلال کہتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ شر کے بطن کو توڑ کر وہاں سے خیر کی موج نکال لیتا ہے۔ ایزے آداب امانت بے خبر، از دولم خیشرا بہتر شمر، تو آداب عالم سے، آداب امانت سے بے خبر ہے۔ اللہ نے تجھے امانت دی ہے، اس امانت کے سلسلہ میں تمہیں تمسک کی ضرورت ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم خلیفتان، ایک روایت میں آتا ہے ترکت فیکم ثقلان، میں تمہارے درمیان دو خلفاء چھوڑ رہا ہوں، دو گراں قدر ہستیاں چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت، ان تمسکتم بہما فلن یضلکم شیئا، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی رسوائی میں، غلامی میں، خواہ وہ نفس کی غلامی ہو یا خارج کی غلامی ہو، کبھی مبتلا نہیں ہوگے۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ خلافت۔ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، ہم نے اپنی امانت بار خلافت آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے معذرت کی، اس کے ہیبت اور جلال سے کانپنے لگے، حضرت انسان اس کا متحمل ہوا۔ بس اس خلافت اور ان آداب امانت کو آج اختیار کر لے، اور یہ کہاں مہیا ہیں؟ محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تسلیم و طاعت و اتباع میں اور مودت اہل بیت میں، از دو عالم خیش را بہتر شمر۔ اب دونوں جہانوں سے تو بہتر ہو جائے گا،
چونکہ انسان مرتبہ جامعہ پر ہے، کائنات صغیر ہے، مقصود عالم ہے، مطلوب عالم ہے، مخدوم دو عالم ہے، لیکن جس وقت ذوفشاں ہوگا مطابعت حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور مودت اہل بیت اطہار حبیب سے صلی اللہ علیہ وسلم، از رموز زندگی آگاہ شو، زندگی کی رموز سے آگاہ ہو جا، مقاصد سے آشنا ہو جا، ظالم و جاہل غیر اللہ شو، جس وقت تو مقصد حیات پالے گا، شعور حیات پالے گا، مقاصد حیات سے روشناس ہو جائے گا، آشنا خیز ہو جائے گا، آشنا انگیز ہو جائے گا، آشنا آمیز ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ظالم و جاہل غیر اللہ شو، تو غیر اللہ سے ظالم ہو جائے گا۔ یہاں مراد کیا ہے؟ غیر اللہ محجوب ہو جائیں گے تجھ سے، چھپ جائیں گے، منہ چھپائیں گے، شکست خوردہ ہو جائیں گے، وہ تاریکیوں میں چلے جائیں گے، چونکہ اب حق کی روشنی آ گئی ہے۔ جاہل سے غیر اللہ، جاہل کا مطلب ہے درکنار ہونا، الگ ہونا، زہد اختیار کر۔ اس مقام پر ظالم و جاہل کا کیا استعمال کیا ہے حضرت نے؟ یعنی جو قرآن پاک میں آیا، دو تفاسیر ہیں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ ظلومًا جہولا صفات ہے۔ ظلومن کا مطلب یہ ہے کہ بار خلافت، بار امانت اٹھانے کے بعد یہ انسان ظلومن، یہاں اس کا مطلب ہے کہ تمام حجابات اٹھاتا چلا جائے گا، تمام ظلمات سے گزرتا چلا جائے گا، تمام ظلمات کی دیواروں میں نقب زنی کرتا ہوا حجابات ہٹاتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جلوہ حقانی کا دیدار کر لے گا۔ اور جہولہ کا مطلب یہاں پر عارفین عظام قدس اللہ سرہم العزیز نے یہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں منہمک و مشتغل ہوں گے۔ بعض نے اور طرز پر اس کی تفسیر کی ہے، انہو کان ظلوما جہولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ جو اس بار امانت کا حق ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کے ساتھ ان پر متوجہ ہوگا، اور جو اس بار امانت کا حق ادا نہیں کریں گے وہ مشرکین ہیں، مشرکات ہیں، منافقین ہیں، منافقات ہیں، کافرین ہیں، کافرات ہیں، وہ ظلم و جہالت کا شکار ہوں گے۔ تو حضرت یہاں عارفانہ تفسیر کرتے ہیں کہ ظالم و جاہل سے غیر اللہ شو، کہ غیر اللہ سے ظالم ہو جا، مراد یہ کہ غیر اللہ کو تاریکیوں میں پھینک دے اور حق کی ذوفشانی کو نکھار کر پیش کر دے۔ جاہل سے غیر اللہ شو، غیر اللہ سے درکنار ہو جا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا، منہدم ہونے والا، متنزل ہونے والا اور پست پڑنے والا نہیں، شکست خوردہ ہونے والا نہیں، ایسا مضبوط سہارا۔ چشم گوش و لب کشو اے ہوشمند، اے حیدر کرار کے ولا میں رہنے والے اور ولا کا ذوق و شوق پانے والے، تمسک کی حقیقت سے آگاہ ہونے والے، مودت کے فیض سے سیر گام ہونے والے، فیض آشام ہونے والے، فیض یافتہ ہونے والے، حب رسول، اتباع رسول، تسلیم رسول، تصدیق رسول، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے شاد کام ہونے والے، چشم و گوش و لب، آنکھ، دل، لب، سب کچھ کھول لے اپنی آنکھوں سے، خواہ ظاہر کی ہوں یا باطن کی آنکھیں، ان سے حق کی معرفت حاصل کر لے، کانوں سے حقائق کی سماعت کر لے، لب سے شہادت حق
اور اعلاء کلمت الحق کا فریضہ ادا کرنے. یہ ہوشمندی ہے. یہ ہوشمندی تمسک کی ذوفشانی میں میسر آئے گی. گر نبینی روئے حق بر من نہ جاند. اگر راہ حق تو نہیں دیکھتا تو پھر میں تجھ سے بے نیاز ہوں. میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. میں نے شرح اسماء علی مرتضیٰ کی عقدہ کشائی کرنے کی کوشش کی ہے تیرے سامنے. جمال آفرینی سے سیرت حیدری کی ذوفشانیاں، درخشانیاں، انوارات تجھ تک پہنچا دیے ہیں. اب تیری ذمہ داری ہے کہ ان انوارات سے، ان فیوزات سے اپنے ظاہر و باطن کو چمکا دے. الحمدللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وازواجہ ہن امہاتنا واصحابہ اجمعین و اجمعات. الحمدللہ اس نظم کی اجمالی شرح اپنے ایک حد تک اپنے کمال کو پہنچی. جزاکم اللہ. فضائے دہر میں سارا علی